الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ عزیز بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، آج ہم جس مضمون کا مطالعہ کریں گے اس کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ کی پکار پر لبیک کہنے والے۔ اللہ تعالیٰ کی پکار پر لبیک کہنے والے۔ اللہ نے اپنے دین کی خدمت کے لیے آپ کو پکارا، آپ نے اس کی پکار پر لبیک کہا اور دین کی دعوت و اشاعت کے کام میں لگ گئے۔ یہ محض اللہ کی توفیق اور احسان ہے کہ اس نے اپنے دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے آپ کا انتخاب فرمایا، جبکہ روئے زمین پر کروڑوں بندے ہیں جو مال و دولت، اثر و شہرت، علم و بصیرت اور قوت و اقتدار کے لحاظ سے آپ سے کہیں زیادہ آگے ہیں۔ اس کے باوجود اللہ کی نظر آپ پر پڑی اور اس نے اپنا پیغام بندوں تک پہنچانے کے لیے آپ کو منتخب کیا۔ اسی نے آپ کے سینے میں یہ عزم و حوصلہ پیدا فرمایا کہ آپ دین حق سے ناواقف اور غافل بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچائیں اور انہیں اسلام کا سیدھا راستہ، سچا راستہ بتائیں۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے جو اللہ نے محض اپنے فضل و کرم سے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ دل کی اتھا گہرائیوں سے اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ اس نے آپ کو اس عظیم منصب کے لیے چن لیا۔ یہ انتخاب اللہ کا بہت بڑا انعام بھی ہے اور بہت بڑی آزمائش بھی۔ دین حق کا علم و شعور اور دعوت دین کی ذمہ داری کا احساس دے کر اللہ نے آپ پر اپنا خصوصی فضل فرمایا ہے اور یقیناً اس نے آپ کو بہت بڑے انعام سے نوازا ہے، لیکن یہ شعور و احساس آپ کا امتحان اور آزمائش بھی ہے۔ اس عظیم منصب پر سرفراز فرما کر دراصل اللہ تعالیٰ آپ کو آزما رہا ہے کہ آپ اس کی وفاداری میں کس حد تک پورے اترتے ہیں، اللہ کے احسان و سلوک کا اپنے عمل و کردار سے کیا جواب دیتے ہیں اور اپنی ذمہ داری کا حق ادا کرنے میں کس قدر مخلص ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، اور یہ کہ اللہ نے تمہیں ان لوگوں کا جانشین بنایا ہے جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں، تاکہ وہ دیکھے کہ تم کیا روش اختیار کرتے ہو۔ رواہ ترمذی۔ اللہ کی سونپی ہوئی ذمہ داری کا حق ادا کرنے کے لیے تین حقیقتوں کو ہمہ وقت پیش نظر رکھیے اور کسی وقت بھی ان کی طرف سے غفلت اور لاپرواہی نہ اختیار کیجیے۔ نمبر ایک، یہ کہ اللہ کی نظر میں بندے کے لیے اس سے بڑا کوئی مرتبہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دے۔ نمبر دو، یہ کہ اللہ ہی نے اس کام کے لیے آپ کا انتخاب فرمایا ہے، وہ انتخاب نہ فرماتا تو آپ ہرگز اس کام میں نہیں لگ سکتے تھے۔ نمبر تین، یہ کہ اللہ کی پکار پر لبیک کہنے والوں کے جذبات اور سرگرمیاں کیا ہوتی ہیں۔ یہ تینوں باتیں ہمہ وقت آپ کے دل و دماغ میں تازہ رہیں۔ صرف ایک بار انہیں پڑھ لینا یا سمجھ لینا کافی نہیں ہے، بار بار ان باتوں کو دہرائیے، بار بار انہیں اپنے ذہن میں تازہ کیجیے۔ آدمی بار بار بھول جاتا ہے اور ضرورت ہوتی ہے کہ اسے بار بار یاد دہانی کرائی جائے۔ اللہ کے بندوں میں سب سے اونچا مرتبہ رسولوں اور پیغمبروں کا ہے، جو اللہ کے بندوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں اور اپنے قول و عمل سے لوگوں کو دین کا سیدھا اور سچا راستہ بتاتے ہیں۔ اللہ کے رسول ہر دور میں آئے، ہر قوم میں آئے، ہر ملک میں آئے اور اپنے اپنے زمانے میں
انہوں نے اپنی قوم کو اسلام کی تعلیم سے روشناس کرایا۔ سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس کام کے لیے اپنا رسول بنا کر بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد پورے 23 سال تک اللہ کے بھٹکے ہوئے بندوں کو اللہ کی راہ پر لگایا اور دین کی روشن تعلیمات سے ان کی انفرادی، سماجی اور سیاسی زندگی کو آراستہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی۔ آپ رہتی زندگی تک کوئی اور نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، لیکن وہ کام ختم نہیں ہوا جس کے لیے نبی آتے تھے، یعنی اللہ کے ناواقف اور غافل بندوں کو اللہ کے دین کی تعلیمات پہنچانا اور دین کی طرف دعوت دینا۔ اب یہ کام رہتی دنیا تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یعنی امت مسلمہ انجام دے گی۔ بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہوئے اللہ کے برگزیدہ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، جو کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 128 میں بیان کی گئی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنا مسلم اور فرمانبردار بنا، اور ہماری اولاد سے ایک ایسی امت کو اٹھا جو تیری مسلم اور فرمانبردار ہو۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں امت مسلمہ کو اٹھایا، جو اس وقت تک دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتی رہے گی جب تک یہ دنیا آباد ہے۔ یہ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشین ہے، اور اس کو وہی کام انجام دینا ہے جو رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم انجام دیتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ نے تمہارا انتخاب فرما لیا ہے اور دین کے معاملے میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی ہے۔ پیروی کرو اس دین کی جو تمہارے اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ اس نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا، اور اسی سلسلے میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے دین حق کی شہادت دیں اور تم دنیا کے سارے انسانوں کے سامنے دین حق کی شہادت دو۔ یہ بات سورہ حج کی آیت 78 میں بیان کی گئی۔ دین میں اس سے بڑی سعادت اور کوئی نہیں ہے کہ آپ وہ خدمت انجام دیں جس کے لیے ہمیشہ انبیاء مبعوث ہوتے رہے ہیں، اور جس کے لیے اللہ نے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی دعوت دے کر آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کا حق ادا کرتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ دین و دنیا میں انسان کے لیے اس سے زیادہ شرف اور عظمت کا کوئی دوسرا کام نہیں ہو سکتا۔ اپنے منصب کی قدر و عظمت کا یہ شعور آپ کو ہمیشہ سرگرم رکھے گا، آپ کو عزم، حوصلہ، ولولہ اور لگن بخشے گا، اور کسی وقت بھی آپ کے داعیانہ جذبات کو مضمحل نہ ہونے دے گا۔ دوسری حقیقت جو کسی وقت بھی آپ کی نگاہوں سے اوجھل نہ ہونی چاہیے، وہ یہ ہے کہ آپ اشاعت دین کی کوششوں میں اس لیے شریک ہیں کہ اللہ نے اپنی حکمت کے تحت اس کام کے لیے آپ کو منتخب فرما لیا ہے۔ اس کی توفیق نہ ہوتی تو آپ اس عظیم کام کا حوصلہ ہرگز نہ رکھتے تھے۔ اس کی توفیق کے بغیر آپ نیکی کے لیے ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے۔ یقیناً اللہ ہی نے اپنے دین کی خدمت کے لیے آپ کا انتخاب فرمایا ہے، اور اس کا ہر کام علم و حکمت کی بنیاد پر ہی ہوتا ہے۔ اس یقین و شعور کا زبردست فائدہ یہ ہے کہ آپ دو بہت بڑی نفسیاتی اور اخلاقی کمزوریوں سے محفوظ رہیں گے۔ ایک احساس پستی اور کمزوری، دوسرے احساس برتری اور غرور۔ یہ وہ بدترین کمزوریاں ہیں جن کے ہوتے نہ آپ دعوت اسلامی کے لیے کسی طور پر مفید ہو سکتے ہیں، اور نہ آپ کو دعوت اسلامی سے کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ احساس کمتری اور پستی کا شکار آدمی دنیا میں کوئی بڑا کارنامہ انجام نہیں دے سکتا۔ دعوت اسلامی کے لیے بھی وہ لوگ ہرگز مفید نہیں ہو سکتے جو احساس پستی میں مبتلا ہوں۔ اس کے لیے ایسے ہی کارکن درکار ہیں جو ہر محفل میں، ہر طبقے میں اور ہر مقام پر کسی خوف و خطرے کے بغیر یقین کی پوری قوت اور جرأت کے ساتھ اپنی بات پیش کر سکیں، اور اپنے پیغام کی قدر و عظمت پر یقین رکھتے ہوئے پیش کر سکیں۔ ایرانی سپہ سالار رستم کے دربار میں جہاں عام آدمی پر داخل ہوتے ہوئے لرزہ طاری ہوتا تھا، مغیرہ بن شعبہ
رضی اللہ عنہ اور حضرت رباعی بن عامر رضی اللہ عنہ نے جس جرأت، بے باکی اور شان عظمت کے ساتھ اسلام کی دعوت پیش کی، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس شان کے ساتھ نجاشی کے دربار میں اسلام کی ترجمانی کی، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس جرأت اور بے خوفی کے ساتھ مکے کے خونخوار نادانوں کے سامنے اعلان حق کیا، وہ تاریخ دعوت کے ایسے روشن باب ہیں جن سے داعیان حق کے قافلے رہتی دنیا تک روشنی حاصل کرتے رہیں گے۔ نبوت کے ابتدائی دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے سرداروں کو اپنے دسترخوان پر مدعو کیا اور ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ جو پیغام میں لے کر آیا ہوں اس میں تمہارے لیے دونوں جہاں کی سعادت و فلاح ہے۔ بتاؤ تم میں سے کون میرا ساتھ دے گا؟ سب خاموش تھے۔ ایک نوعمر لڑکا اٹھا اور اس نے کہا، اے چچا کے بیٹے، اگرچہ میری آنکھوں میں آشوب ہے، میری ٹانگیں پتلی ہیں اور میں نوعمر ہوں، لیکن میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ مکے کا ابتدائی دور قریش کے تن و من سرداروں کی غضبناک نگاہیں اور ایک نوعمر ناتواں اور بظاہر بے مایہ لڑکے کا یہ جرأت مندانہ اعلان کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا، دراصل اس یقین و شعور کا اظہار ہے کہ اس عظیم کام کے لیے اللہ ہی میرا انتخاب فرما رہا ہے۔ اور جب قوت و طاقت اور اثر و رسوخ رکھنے والے ان تندرست و توانا سرداروں کو چھوڑ کر اللہ کی نظر انتخاب مجھ ناتوان اور نوعمر پر پڑی ہے، تو میں ظاہر کی ہر بے بسی اور ناتوانی سے بے نیاز ہو کر اعلان کرتا ہوں کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ جس ہستی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت و معیت کے لیے میرا انتخاب کیا ہے وہ قوتوں کا سرچشمہ ہے، کائنات اس کی چٹکی میں ہے، وہی میری پشت پناہی کرے گا۔ جب اس نے میرا انتخاب کیا ہے تو میری پتلی ٹانگوں میں وہی استقلال کی قوت بھرے گا، میری دکھتی آنکھوں میں وہی روشنی پیدا کرے گا جس سے میں دور تک دیکھ سکوں اور پیغام حق ملک کے دور دراز گوشوں تک پہنچا سکوں۔ یہ انداز فکر رکھنے والا دائی حق کبھی احساس پستی اور کمتری کا شکار نہیں ہو سکتا، اور تاریخ شاہد ہے کہ اس تاریخ ساز بچے نے وہ کارنامے انجام دیے جس کے تصور سے بڑے بڑوں کے زہرے آب ہو جاتے ہیں۔ آپ بھی علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کا حوصلہ رکھتے ہیں، اور بجا طور پر آپ کو اپنے اس حوصلے پر فخر ہے۔ بے شک آپ معذور بھی ہو سکتے ہیں، کمزور و ناتواں بھی ہو سکتے ہیں، آپ کو کوئی اثر و رسوخ اور شہرت اور اقتدار بھی حاصل نہیں ہے، اور دنیاوی اعتبار سے آپ کسی اونچے مقام کے مالک بھی نہیں ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو اسلام کے شعور سے نوازا ہے اور آپ دعوت و تبلیغ کے کام میں لگے ہوئے ہیں، تو یقین کیجئے کہ اللہ نے آپ کا انتخاب فرمایا ہے۔ ہر احساس پستی اور کہتری کو دل سے کھرچ پھینکیے اور وہی الفاظ دہرا کر کہ اگرچہ میری ٹانگیں پتلی ہیں، میری آنکھوں میں آشوب ہے، لیکن میں آپ کا ساتھ دوں گا، تن من دھن سے اس کام میں لگ جائیے۔ جس نے آپ کا انتخاب کیا ہے وہ خود آپ کی ناتوانی کو توانائی سے بدل دے گا اور آپ کو وہ حوصلہ اور جرأت بخشے گا کہ اس دور کے بڑے سے بڑے جید اور بڑے سے بڑے علم و فکر رکھنے والوں کے سامنے آپ کامل یقین اور مثالی جرأت کے ساتھ اسلام کا پیغام رکھ سکیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس تاریخ ساز لڑکے کے الفاظ میں آپ کے لیے ایک اور سبق بھی ہے، وہ یہ کہ تبلیغ دین کا یہ عظیم فریضہ انجام دیتے ہوئے آپ پر غرور و کبر اور احساس برتری کا سایہ بھی کبھی نہ پڑنے پائے۔ یہ وہ بدترین برائی ہے جس کے ہوتے ہوئے آپ کا سارا کیا کرایا اکارت جائے گا اور آپ کے ہاتھ کچھ نہ آئے گا۔ آپ کی کوششوں سے دعوت اسلامی کو کچھ فائدہ پہنچ بھی جائے تو بھی آپ کا دامن خالی ہی رہے گا، اور دعوت اسلامی سے نسبت و تعلق رکھنے کے باوجود آپ کو اپنی عبرتناک محرومی پر رونا پڑے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ناتوانی، معذوری، بے مائگی اور نوعمری کی تصویر کشی کرتے ہوئے جو کچھ فرمایا ہے وہ ان کی ذہنی عظمت کا اظہار ہے۔ وہ یہ سوچتے ہیں میں اپنی شخصیت کے لحاظ سے کسی پہلو سے بھی اس قابل نہیں ہوں کہ اس عظیم کام کی ذمہ داری اپنے سر لوں۔ یہ محض اللہ کی توفیق اور کرم ہے کہ اس نے مجھے اس عظیم خدمت کے لیے منتخب فرمایا۔ میں صرف اسی ذات کے بھروسے پر ان سنگین حالات میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کی ہمت کر رہا ہوں۔
جس نے میرے دل میں یہ بات ڈالی اور مجھے اس عزم اور ارادے کی توفیق بخشی۔ آپ اسی عظیم شخصیت کے جانشین اور پیرو ہیں۔ اپنے دل کے ایک ایک گوشے میں جھانک کر دیکھیے، دعوت دین کا عظیم کام انجام دیتے ہوئے کہیں آپ اپنی عظمت کے دھوکے میں تو مبتلا نہیں ہو رہے ہیں، نفس آپ کو فریب دینے میں تو کامیاب نہیں ہو رہا ہے۔ یقین کیجئے کہ اگر اس میدان میں آپ نفس سے دھوکہ کھا گئے تو پھر دعوت اسلامی میں آپ کا کوئی مقام نہیں ہے۔ سمجھ لیجئے آپ نے اپنی شخصیت کو تباہ کر دیا اور آپ کی عاقبت خراب ہو گئی۔ کبر و غرور کے مریضوں کا دین میں کوئی حصہ نہیں۔ وہ لوگ ہرگز اللہ کی بندگی نہیں کر سکتے جو اپنے نفس کی بندگی میں مگن ہوں، اور نہ ان کا ان کوششوں کے اجر و انعام میں کوئی حصہ ہے جو اللہ کی بندگی کا نظام قائم کرنے کے لیے کی گئی ہوں، خواہ ان میں وہ خود بھی شریک رہے ہوں۔ تیسری حقیقت یہ علم و شعور ہے کہ اللہ کی پکار پر لبیک کہنے والوں کے جذبات کیا ہوتے ہیں، وہ کس طرح سوچتے ہیں، اور ان کی زندگیاں کن اوصاف سے آراستہ ہوتی ہیں۔ مگر یاد رکھیے اس باب میں صرف علم و شعور ہی کافی نہیں ہے، بلکہ عملی طور پر ان جذبات اور اوصاف سے اپنی زندگیوں کو آراستہ کرنے کی مسلسل جد و جہد کے بغیر آپ اپنے داعیانہ منصب کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ آپ کے لیے بہترین نمونہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیاں ہیں، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کر کے آخر دم تک ہر طرح کے حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے رہے۔ اللہ کے دین کو قبول کرنے کے بعد انہوں نے کوئی چیز اپنے لیے بچا کر نہیں رکھی، بلکہ سب کچھ اس دین پر نثار کر دیا۔ مال و دولت، اثر و اقتدار، قوت و صلاحیت، وطن و اولاد، محبت و دشمنی، حتیٰ کہ اپنی جان بھی اسی راہ میں قربان کر دی۔ اور پھر یہ احساس انہیں بے چین کیے رہا کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ آئیے حواریین عیسیٰ کی زندگیوں کی ایک جھلک دیکھیں۔ یہ بھی اللہ کے انصار تھے اور دین حق کے دائی اور نقیب۔ داعیان اسلام کے لیے ان کی زندگی میں بڑی کشش بھی ہے اور سبق بھی ہے۔ سورہ آل عمران میں آیات 52 تا 53 میں ارشاد ہے، فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ پس جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی طرف سے مسلسل انکار کو بھانپ لیا تو انہوں نے پکارا، کون میرا مددگار بنتا ہے اللہ کی راہ میں؟ حواریوں نے جواب دیا، ہم ہیں اللہ کے انصار، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آپ گواہ رہیے کہ ہم مسلمان اور فرما بردار ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے اس چیز پر جو تو نے نازل کی ہے، اور ہم نے اس رسول کی پیروی کی، سو تو ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ رسول کی پکار کے جواب میں انصار اللہ ہونے کا عزم و اظہار، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کا حوصلہ اور حق کی شہادت دینے والوں میں شامل ہونے کی تمنا، یہ حواریین عیسیٰ کی ایسی ایمان افروز داستان ہے جسے بار بار دہرائیے اور دل کی دنیا کو ان جذبات اور تمناؤں سے آباد کرنے کی فکر کیجیے۔ حواری کی معنی ہے خیر خواہ، مددگار، حامی و ناصر۔ جس طرح انصار کا لفظ مدینے کے ان جانثاروں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور انہوں نے ہر طرح کے حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری وہ جانثار کہلائے جو اخلاص کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لائے اور ہر طرح کے نرم گرم حالات میں انہوں نے آپ علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہایت شفقت، دل سوزی اور لگن کے ساتھ اپنے شاگردوں کی تعلیم و تربیت فرمائی، اور پھر آپ کے دائی، نقیب اور پیغمبر بن کر بنی اسرائیل کی ایک ایک بستی تک پہنچے۔ دنیاوی اعتبار سے یہ کسی بڑے مرتبے کے لوگ نہ تھے، لیکن اس اعتبار سے یہ سب پر بازی لے گئے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جوش دعوت میں ان کے سامنے یہ حقیقت رکھی کہ مجھے تو ہر حال میں اللہ کی راہ پر چلنا ہے، اب کون یہ حوصلہ کرتا ہے کہ میرا ساتھ دے، تو حواریین نے ہر لالچ اور خوف سے بے نیاز ہو کر کہا، نحن انصار اللہ، اور ان نازک حالات میں یہ اعلان کیا کہ جب قوم کے علماء اور سردار
اور مقتدر لوگ محروم رہ گئے، اور اللہ نے ان بے اثر لوگوں کو اپنے کام کے لیے منتخب فرما کر اپنے رسول کی رفاقت اور نصرت کی توفیق بخشی۔ انصار اللہ ہونے کا اعلان کرتے ہوئے وہ خوب سمجھ رہے تھے کہ اس اعلان کا کیا مطلب ہے، انصار اللہ ہونے کے کیا تقاضے ہیں، اور یہ اعلان کر کے ہم کن ذمہ داریوں اور وفاداریوں کا اقرار کر رہے ہیں۔ چنانچہ نحن انصار اللہ کہنے کے بعد انہوں نے خود ہی ان تقاضوں کو واضح کیا اور اللہ سے اپنی وفاداری کا عہد استوار کیا۔ ہم سچے دل سے اللہ پر ایمان لائے، اب ہماری زندگی ایمان کی روشنی میں گزرے گی۔ آپ گواہ رہیے کہ ہم مسلم و فرمانبردار ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں اور آپ کو گواہ بنا کر اقرار کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ہم اللہ کے وفادار بندے ہیں، وفاداری اور جانثاری ہی ہمارا شیوا ہے۔ ہم اللہ کی بھیجی ہوئی وحی پر ایمان لائے اور ہم بے چونہ چرا اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ ہم رسول کی پیروی میں زندگی گزارتے ہیں اور کسی مرحلے میں بھی ان کی قیادت سے سرتابی نہیں کرتے، اور ہم اپنے قول و عمل سے اس حق کی شہادت دیتے ہیں جس کا تو نے ہمیں امین بنایا ہے۔ پروردگار، ہماری دعا یہ ہے کہ حشر کے میدان میں ہمارا شمار حق کی شہادت دینے والوں میں ہو، حق کو چھپانے والوں میں نہ ہو۔ تو نے جب ہمیں اپنے دین کا شعور دیا ہے، اپنے دین کی دعوت قبول کرنے کی توفیق دی ہے اور ہمیں دین کی خدمت کے لیے قبول کر لیا ہے، تو ہم ہر حال میں حق کی شہادت دیں گے، دل سے، زبان سے، عمل سے، اور اگر ضرورت ہوگی تو جان دے کر یہ شہادت دیں گے کہ یہی اصل شہادت ہے۔ لہذا اے ہمارے رب، ہمارا نام حق کی شہادت دینے والوں میں لکھ، اور ان لوگوں میں ہرگز نہ لکھ جو حق واضح ہونے کے بعد اپنے قول و عمل سے حق کی شہادت دینے کے بجائے حق کو چھپانے کا سنگین جرم کرتے ہیں۔ میرے دوست اور بھائیوں، آپ نے بھی اللہ کی دعوت پر لبیک کہا ہے، دعوت اسلامی کو قبول کیا ہے اور انصار اللہ ہونے کا اقرار کیا ہے۔ اپنے جذبات، احساسات، تمناؤں اور آرزوؤں کو جائزہ لیجیے، اپنے حوصلوں، ارادوں اور ولولوں پر نگاہ ڈالیے، اپنے قول و عمل پر نظر کیجیے، اپنی شب و روز کی سرگرمیوں کا تجزیہ کیجیے، اور اپنے رب سے آپ نے جو عہد کیا ہے اسی کو گواہ بنا کر انصاف کے ساتھ اپنا احتساب کیجیے کہ آپ کے ذہن و فکر، علم و فن، مال و دولت اور جسم و جان کی قوتیں کہاں صرف ہو رہی ہیں، اور اللہ نے اس دور میں اپنے کروڑوں بندوں میں سے اپنے دین کی خدمت کے لیے آپ ہی کو منتخب فرمایا ہے، تو اللہ کے اس انتخاب کے ساتھ آپ کا سلوک کیا ہے؟ وما علینا الا البلاغ۔